بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 774، جس میں انصاری امام کے متعلق یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور اس کے بعد کوئی اور سورہ پڑھتے تھے۔ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تفصیلی حدیث ہے، اس کی تشریح تعلیق مذکور کی یہ حدیث بھی عنوان کے جزء اول کے موافق ہے، اور وہ ہے 2 رکعتوں میں 2 سورتوں کو جمع کرنا، کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ وہ امام قل هو اللہ احد سے سورہ کو شروع کرتے تھے۔ مذکور ہے کا مطلب مفتی یعنی اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ امام صاحب مسجد قباء میں جو امامت کرتے تھے صحابہ کے دور میں، انصاری صحابی، تو وہ قل هو اللہ احد سے سورہ کو شروع کرتے تھے اور پھر اس کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد کوئی اور سورہ پڑھتے تھے، یعنی ایک رکعت میں 2 سورے پڑھتے تھے، اور وہ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے تھے، اور یہی ایک رکعت میں 2 سورتوں کو جمع کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک رکعت میں 2 سورے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 الگ الگ سورے پڑھنا جائز ہے۔ مسجد قباء کے امام مذکور کا تعارف، یعنی مسجد قباء کے امام جو تھے وہ کون تھے، ان کے حالات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، مذکور ہے کہ انصار کے ایک شخص مسجد قباء میں ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا نام کلثوم تھا، ان کا تعلق بنو عمرو بن عوف سے تھا، اور وہ قباء کے رہنے والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے قباء کی طرف آئے تو انہی کے پاس قیام کیے تھے۔ ایک قول ہے کہ وہ قتادہ بن نعمان تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے پاس رہتے تھے۔ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھنے کے متعلق فقہا کے اقوال اور ان کی رائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں 2 سورتوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ فقہاء تابعین میں سے سعید بن جبیر، عطاء ابن ابی رباح، علقمہ، سوید بن غفلہ، ابراہیم النخعی، سفیان الثوری کا یہی مسلک ہے، اور ائمہ مجتہدین میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل اور رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مسلک ہے، اور صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی موقف ہے، یعنی ایک رکعت میں 2 سورے بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور یہاں پر اس حدیث سے ایک اور بات ثابت کی جا رہی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے فرض نہ ہونے پر دلائل اس حدیث میں مذکور ہے کہ وہ اپنی قرأت کا افتتاح آغاز قل هو اللہ احد سے کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے، اور وہ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت کلثوم بن حدم نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طریقے کی تصویب کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے ان فقہاء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا شرط نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ راوی نے اس حدیث میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا شرط ہے۔ بس اس حدیث کی یہ تعویل ہے کہ حضرت کلثوم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد سے افتتاح کیا، یا اس حدیث میں سورہ فاتحہ کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ مذکور ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد آئینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تعویل ظاہر حدیث کے خلاف ہے۔ اور اس پر کوئی قرینہ نہیں ہے۔ نیز اہل قباء نے حضرت کلثوم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ ایک رکعت میں 2 سورتوں کو جمع کرتے ہیں، جس سے ان کی نماز میں کوئی ضرر نہیں ہوتا تھا۔ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا شرط ہوتا تو وہ اس سے بہت زیادہ انکار کرتے اور ان کے خلاف
اس کو مسئلہ بناتے اور اپنی نماز دہرا لیتے۔ حضرت کلثوم کی حدیث کی تائید میں یہ حدیث ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے سورۃ البقرہ سے نماز کا افتتاح کیا۔ میں نے دل میں کہا آپ اس سورت کو ختم کر کے رکوع کریں گے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران سے افتتاح کیا۔ میں نے دل میں کہا آپ اس کو ختم کر کے رکوع کریں گے۔ پھر آپ نے سورۃ النساء کو شروع کیا۔ میں نے دل میں کہا آپ اس پر رکوع کریں گے۔ آپ نے اس سورت کو پڑھا حتیٰ کہ اس کو ختم کر دیا۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی تصریح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا افتتاح سورۃ البقرہ سے کیا، یعنی آپ نے نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ جب قرآن کی محبت کی وجہ سے کسی عمل کے کرنے پر جنت کی بشارت ہے تو صاحب قرآن کی محبت کی وجہ سے کسی عمل کا خیر ہونا زیادہ لائق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم سے سوال کیا کہ تم نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنے کو کیوں لازم کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سورت سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے دل کا کسی سورت کی طرف میلان ہو اور وہ اس کو نماز میں پڑھنے پر دوام کرے تو یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم کو جنت کی بشارت دی، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت کلثوم تا حیات ایمان پر قائم رہیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کی دلیل ہے۔ حضرت کلثوم نے سورہ قل هو اللہ احد سے محبت کی وجہ سے اس کو نماز میں پڑھنا لازم کر لیا، اور آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اذان کے بعد آپ پر بغیر لزوم کے درود شریف پڑھیں، یا آپ کی تعظیم کے قصد سے ارادے سے کھڑے ہو کر آپ پر صلاۃ و سلام پڑھیں، یا آپ کی تعظیم کے اظہار کے لیے محافل میلاد میں آپ کے فضائل بیان کریں، یا آپ کی محبت سے یا رسول اللہ کہیں، تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مستحق نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے کلام سے یا اللہ کے رسول سے یا رسول کی کسی بھی ادا سے اگر ہم محبت کریں گے تو یقیناً ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے ہم کو امید ہے۔ یعنی کوئی بھی نیک عمل اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یعنی اہل سنت الجماعت کے لوگ جو میلاد وغیرہ مناتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ نبی کی محبت میں کرتے ہیں، تو لہذا نبی کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ہر رکعت کے آغاز میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت کلثوم محض اس سورت سے محبت کی وجہ سے اس کو پڑھتے تھے، اور وہ اس سے بدعتی نہیں ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے صلاۃ و سلام پڑھنے والے اور یا رسول اللہ کہنے والے بدعتی کیوں ہوں گے؟ واضح رہے کہ محبت کی وجہ سے یا رسول اللہ کہنا مخالفین کے نزدیک بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 775۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة۔ حضرت عمرو بن مرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو وائل کو یہ کہتے ہوئے سنا،
قال انہوں نے کہا، ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے آج مفصل کو ایک رات میں پڑھا۔ مفصل یعنی سورہ محمد سے آخر قرآن تک کی کوئی صورت، مفصل سے مراد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے اس کو شعر کی طرح جلدی جلدی پڑھا ہوگا۔ میں ان صورتوں کے نظائر کو جانتا ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھتے تھے، پھر انہوں نے مفصل سے 20 صورتیں پڑھی، ہر رکعت میں 2 صورتیں۔ یہ حدیث بخاری کے علاوہ مسلم شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 822، سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 602، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، مسند ابو یعلا میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند ابی داؤد الطیالسی میں، السنن الکبریٰ میں، المعجم الکبیر میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے پہلے جز کے ساتھ مطابقت ہے، یعنی 2 صورتوں کو ایک رکعت میں جمع کرنا یہ جائز ہے۔ ان 2 صورتوں کی نظائر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں جمع کرتے تھے، حضرت علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں ایک رکعت میں مفصل کو پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم شعر کی طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو، یا جیسے درخت سے سوکھی ہوئی کھجوریں جھڑتی ہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 2 ایسی صورتوں کو پڑھتے تھے جو ایک دوسرے کی نظیر تھی، جیسے سورہ والنجم اور الرحمن ایک رکعت میں، اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر سورہ قمر اور الحاقہ ایک رکعت میں، سورہ طور اور والذاریات ایک رکعت میں، اذا وقعت سورہ واقعہ اور النون ایک رکعت میں، سأل سائل سورۃ المعارج اور النازعات ایک رکعت میں، ویل للمطففین اور عبس ایک رکعت میں، المدثر سورۃ المدثر اور مزمل ایک رکعت میں، هل اتی اور لا اقسم بیوم القیامہ ایک رکعت میں، عما یتساءلون اور المرسلات ایک رکعت میں، الدخان اور اذا الشمس کورت ایک رکعت میں۔ مفصل کی 2 صورتوں کو ایک رکعت میں جمع کرنا آپ کا معمول تھا، اور بعض اوقات آپ سورہ بقرہ اور دوسری لمبی صورتوں کو بھی جمع کرتے تھے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قرآن مجید کو جلدی جلدی اور تیز تیز پڑھنے کی ممانعت ہے، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر تدبر سے پڑھنے کی ترغیب ہے، ترتیل سے اور پوری تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ بعض علماء نے تھوڑی مقدار میں تیز تیز پڑھنے کی اجازت دی ہے، نیز اس سے معلوم ہوا ہے کہ دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے طویل کر کے پڑھنا جائز ہے، مگر اولا یہ ہے کہ دونوں رکعتیں برابر ہوں، سوائے فجر کی نماز کی، کہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے طویل کرنا افضل ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سے زیادہ صورتوں کو بھی پڑھنا جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن شقیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صورتوں کو جمع کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، مفصل کی کئی صورتوں کو جمع کرتے تھے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ آپ سورۃ البقرہ اور دوسری لمبی صورتوں کو تہجد کی رکعت میں جمع کرتے تھے۔ وہ مفصل کی صورتوں کو جمع کر کے پڑھنے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ نادراً ہوتا تھا۔ قاضی عیاض نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ آپ جو ایک رکعت میں مفصل کی 2 صورتوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے وہ آپ کا اکثر اوقات میں معمول تھا، اور وہ جو بعض احادیث میں سورہ بقرہ وغیرہ کو ایک رکعت میں پڑھنے کا ذکر ہے وہ بہت نادر ہے۔ قرآن مجید کی پہلی 7 صورتوں کو طوال کہتے ہیں، اس کے بعد جن صورتوں میں 100 کے قریب آیت ہوں ان کو ذات المتین کہتے ہیں، اور جن میں 100 سے کم آیت ہوں ان کو مثانی کہتے ہیں، اور سورۃ الحجرات سے آخر قرآن تک کی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔
باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، باب نمبر 107، باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، آخری دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جائے، یعنی نماز کی آخری دو رکعتوں میں، فرض نماز کی آخری دو رکعتوں میں یا اخیر کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 776، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن یحییٰ عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخریین بأم الکتاب ویسمعنا الآیۃ ویطول فی الرکعۃ الاولی ما لا یطول فی الرکعۃ الثانیۃ وہکذا فی العصر وہکذا فی الصبح۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورہ پڑھتے تھے، اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور کبھی آپ ہمیں سناتے تھے وہ یطول فی الرکعۃ الاولی، اور پہلی رکعت میں اتنی طوالت کرتے تھے جو آپ طوالت نہیں کرتے تھے دوسری رکعت میں۔ اسی طرح عصر میں آپ قرات فرماتے، اسی طرح فجر میں بھی۔ باب نمبر 108، باب من خافت القراءۃ فی الظہر والعصر، یہ بیان ہے ظہر اور عصر میں آہستہ قراءت کرنے کا، آہستہ یعنی دھیمی آواز سے سری قراءت کرنے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 777، حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا جریر عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر قلت لخباب اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر قال نعم قلنا من این علمت قال باضطراب لحیتہ۔ حضرت عمارہ سے روایت ہے، عمارہ بن عمیر سے روایت ہے، وہ ابو معمر سے روایت کرتے ہیں۔ قلت، ابو معمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خباب سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرآن پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ ہم نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا آپ کی داڑھی کے ہلنے کی وجہ سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لحیہ مبارکہ، ریش مبارک کے حرکت سے ہم پہچان لیتے تھے کہ حضور پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ باب نمبر 109، باب اذا اسمع الامام الآیۃ، جب امام آیت سنائیں یعنی اونچی آواز سے پڑھے کہ مقتدی بھی سن لے، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 778، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنی یحیی بن ابی کثیر قال حدثنی عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ بأم الکتاب وسورۃ معها فی الرکعتین الاولیین من صلاة الظہر وصلاة العصر ویسمعنا الآیۃ احیانا وکان یطیل فی الرکعۃ الاولی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں اوزاعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یحییٰ بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی قتادہ نے حدیث بیان کی اپنے والد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی ہمیں آیت سناتے اور آپ پہلی رکعت کو طویل کرتے تھے۔ باب نمبر 110، باب یطول فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت کو طویل کرنے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 779، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ہشام عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاة الظہر ویقصر فی الرکعۃ الثانیۃ ویفعل ذلک فی صلاة الصبح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی پہلی رکعت کو طویل فرماتے تھے اور دوسری رکعت کو مختصر کرتے تھے، اور یہ آپ فجر کی نماز میں بھی کرتے تھے۔
باب نمبر 111 باب جہر الامامی بالتأمین، بلند آواز سے آمین کہنے کا بیان۔ آمین کا وزن کلام عرب کے اوزان میں سے نہیں ہے، اور یہ حابیل اور قابیل کے مثل ہے، اور اس کی اصل ہے یا اللہ استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے، اور اس میں سے حرف ندا کو ساقط کر دیا گیا ہے، اور مد کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ امام عبدالرزاق نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمین اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے، اور ہلال بن یساف سے مروی ہے کہ جس طرح صاح کا معنی اسکت ہے اور یہ اسم فعل ہے، اسی طرح یہ بھی اسم فعل ہے، یعنی آمین بمعنی استجب، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین کے معنی میں قول یہ ہے کہ چاہیے اس طرح ہو جائے، دوسرا قول ہے قبول فرما، تیسرا قول ہے ہماری امید کو نامراد نہ کر، چوتھا قول ہے اس پر تیرے سوا کوئی اور قادر نہیں ہے، پانچواں قول ہے یہ اللہ کی اپنے بندوں پر مہر ہے جس کے سبب سے وہ ان سے آفات کو دور کرتا ہے، چھٹا قول ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی آمین کے متعلق مختلف باتیں ہیں، آمین کے معنی کیا ہے۔ ابو زہیر نمیری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بہت گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دعا کی مقبولیت واجب ہے، اگر اس نے اس پر مہر لگا دی۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا وہ کس چیز سے مہر لگایا؟ آپ نے فرمایا آمین سے۔ بس اگر اس نے اپنی دعا آمین پر ختم کی تو اس کا مقبول ہونا واجب ہے۔ جو شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، یا امام ہو یا مقتدی ہو یا خارج از نماز دعا کر رہا ہو، ان سب کے لیے آمین کہنا سنت ہے۔ اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اور سورت ملانے سے پہلے آمین کہنا سنت ہے۔ وقال عطاء آمین دعاء امن ابن الزبیر ومن وراءه حتى ان للمسجد للجۃ، اور عطا نے کہا آمین دعا ہے، حضرت ابن زبیر عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی اور ان کے پیچھے والوں نے آمین کہی حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھی۔ اس تعلیق کی اصل درجہ ذیل حدیث ہے۔ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن جریج سے پوچھا کیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور جو ان کے پیچھے نمازی تھے وہ بھی آمین پڑھتے تھے حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ پھر عطا نے کہا آمین دعا ہے۔ وکان ابو ہریرہ ینادی الامام لا تفتنی بآمین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند امام سے کہتے تھے ہماری آمین کو نہ چھوڑ دینا۔ اس تعلیق کی اصل مصنف عبدالرزاق کا آخری حصہ ہے۔ وقال نافع کان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا، اور نافع نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آمین کو نہیں چھوڑتے تھے اور آمین کہنے پر برانگیختہ کرتے تھے، اور میں نے ان سے اس کے متعلق اچھی بات سنی ہے۔ اس تعلیق کی اصل میں درجہ ذیل حدیث ہے۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سورہ فاتحہ ختم کرتے تو آمین پڑھتے، آمین کہتے، اور اس کو ختم کرنے کے بعد آمین کو نہیں چھوڑتے تھے اور لوگوں کو اس کے پڑھنے پر برانگیختہ کرتے تھے، اور میں نے ان سے اس کے متعلق اچھی بات سنی ہے۔ حدیث نمبر 780 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب وابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہما اخبراہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال ابن شہاب وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف نے خبر دی، بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ سعید بن مسیب سے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے، یعنی سعید بن مسیب
اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، ان دونوں نے ان کو خبر دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ابن شہاب نے کہا اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی آمین کہتے تھے۔ مطابقتہ للترجمۃ ظاہرۃ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم امر القوم بالتأمین عند تأمین الامام، یہ عنوان کے مطابق ہے، یہ بات ظاہر ہے، یہ حدیث عنوان کے مطابق، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب امام آمین کہے تو وہ بھی آمین کہیں۔ باب کا عنوان ہے جب امام بلند آواز سے آمین کہے، اور اس حدیث کی اس سے مطابقت اس جملے میں ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ آمین کہنے والے فرشتوں کے مصداق میں متعدد اقوال ہے، یعنی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس شخص کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آمین کہنے والے فرشتوں کے مصداق کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتے کرامن کاتبین ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کے اعمال جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو صبح اور شام باری باری آتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آسمان کے فرشتے ہیں، کیونکہ امام بیہقی کی روایت میں جب پڑھنے والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور اس کے پیچھے نمازی آمین کہتے ہیں، اور ان کا آمین کہنا آسمان کے فرشتوں کے قول کے موافق ہو جاتا ہے تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک قول ہے تمام فرشتے آمین کہتے ہیں۔ امام کے آمین کہنے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں کہ امام کے آمین کہنے میں اختلاف ہے۔ مطرف اور ابن الماجشون نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ امام بھی مقتدی کے مثل آمین کہے، مقتدیوں کی طرح، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی، امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق وغیرہ کا مذہب ہے۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ امام آمین نہ کہیں، آمین صرف اس کے پیچھے نمازی کہے۔ امام مالک کا یہ قول مدونہ میں اور ان کے مصری اصحاب کا بھی یہی قول ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں امام جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو۔ اگر امام کے لیے بھی آمین کہنا مشروع ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح فرماتے جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، پس امام دعا کرنے والا ہے اور مقتدی آمین کہنے والا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کا معمول ہے کہ ایک شخص دعا کرتا ہے اور سننے والا آمین کہتا ہے۔ تو یہ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ مقتدی ہی آمین کہیں، امام آمین نہ کہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ جو فقہاء امام کے آمین کہنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ امام آمین کہے گا، اور یہ معلوم ہے کہ مقتدی آمین کہتا ہے تو امام کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی دلیل ہے کہ وہ امام سے کہتے تھے کہ تم ہماری آمین کو چھوڑ نہ دینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام آمین کہتا ہے، اور ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ بلند آواز سے آمین کہنے کے بارے میں فقہاء کے مختلف مذاہب اور مختلف آراء ہیں، یعنی بلند آواز سے آمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بلند آواز سے آمین کہنے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق وغیرہ نے کہا ہے، وغیرہم نے کہا ہے کہ امام بلند آواز سے آمین کہے، اور ابن وہب اور ابو مصعب نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ امام آہستہ آمین کہے، اور یہی فقہاء احناف کا قول ہے۔ اور حضرت عمر
اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہی مروی ہے، اور امام نخعی اور الشعبی اور ابن ابی لیلہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ یعنی بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آمین کہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بلند آواز سے آمین کہیں۔ بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ فقہا کے درمیان یہ مسئلہ مختلف بھی ہے۔ بلند آواز سے آمین کہنے والوں کی دلیل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک ہے، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اگر امام آہستہ آمین کہے گا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس کے آمین کہنے کے بعد آمین کہیں۔ تو اس کی تشریح میں فرما رہے ہیں کہ ضرور ممکن ہوگا، کیونکہ آمین کہنے کا وقت اور محل متعین ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا، اور اس کے بعد خواہ وہ آہستہ آمین کہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے آمین کہہ لیں گے۔ یعنی احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے، جیسا بلند آواز سے آمین کہنے والے جو لوگ ہیں، جو فقہا ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے، امام بھی بلند آواز سے کہے، مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہے، تو وہ لوگ یہ دلیل لا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اگر امام، اب اس حدیث کی تشریح میں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام آہستہ دھیمی آواز سے دل میں اگر آمین کہے گا تو مقتدیوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ امام صاحب آمین بولے یا نہیں بولے؟ تو پھر وہ اقتداء کس طرح کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب امام آمین بلند آواز سے کہے گا تو سن کر یہ بھی آمین کہیں۔ تو اس کے جواب میں احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب پڑھ لیں گے تو ولا الضالین پڑھنے کے بعد اب یہ آمین کا مقام ہے یہاں پر، تو اب امام صاحب آہستہ بھی اگر پڑھیں گے تو مقتدیوں کو معلوم ہی ہوگا کہ بھئی سورہ ختم ہو گیا، سورہ فاتحہ مکمل ہو گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہنا چاہیے، تو وہ لوگ بھی دل میں آمین کہہ لیں گے۔ علامہ ابن بطال مالکی کہتے ہیں، عطا نے کہا میں اماموں سے سنتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کون؟ عطا کہہ رہے ہیں کہ میں ائمہ سے سنتا ہوں، یعنی جو امامت کرنے والے جو حضرات ہیں، نماز پڑھاتے میں ان سے سنتا ہوں، وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں، اور ان کے پیچھے نمازی بھی آمین کہتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی ہے۔ مالکیہ کے پاس کیونکہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے ایک قول کے مطابق، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ عطا نے جن اماموں کا بلند آواز سے آمین کہنا نقل کیا ہے وہ لوگ آہستہ آمین کہنے کے دلائل پر مطلع نہیں ہوئے۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنے والوں کی دلیل یہ آیت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں آمین آہستہ کہنا چاہیے سورہ فاتحہ کے ختم پر، امام کو بھی اور مقتدیوں کو بھی دھیمی آواز سے اور دل میں آمین کہنا چاہیے، ان کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ، خفیہ طور پر، یعنی دل میں تم رب کو پکارو، گڑ گڑاؤ، یعنی آمین دعا ہے، لہذا اس کو بھی دل میں خفیہ طور پہ اس کو کہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس پر مدح فرمائی کہ انہوں نے خفیہ دھیمی آواز سے اللہ کو پکارا، دعا کی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ، یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کیے، نداء خفیہ، آہستہ۔ جب زکریہ نے اپنے رب سے تنہائی میں دل میں اللہ کو پکارا،
نیز قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے متعلق ہے، قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ امام ابن جریر نے کہا کہ حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، اور دعا میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے دعا کی جائے۔ تو دعائے سری اور آہستہ دعا کرنے کو پسند کیا گیا، ان آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے۔ ابن وہب مالکی نے کہا ہے کہ امام مالک نے فرمایا ہے کہ امام کے بلند آواز سے آمین کہنے کے متعلق میں نے ابن شہاب کی روایت کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں دیکھی۔ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بآواز بلند امام سے کہا کہ مجھ پر آمین کہنے میں سبقت نہ کرنا، اس کے معنی یہ ہے کہ میری اقامت ختم کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ نہ پڑھ لینا، حتیٰ کہ مجھے تمہارے ساتھ آمین کہنے کا موقع نہ مل سکے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم بلند آواز سے آمین کہو۔ اب ان لوگوں کے ہم دلائل پیش کر رہے ہیں جو آمین بالسر، آہستہ آمین کہنے کے جو لوگ قائل ہیں، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور مسلک یہی ہے کہ دھیمی آواز سے دل میں آمین کہا جائے۔ ان کے دلائل، علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر آپ نے کہا آمین، اور اپنی آواز آہستہ رکھی، یعنی آہستہ آواز کو آپ نے کم کر دیا، آپ نے بلند آواز نہیں بلکہ دھیمی آواز میں آپ نے آمین کہا۔ یہ روایت موجود ہے سنن ترمذی میں، حدیث نمبر ہے 248۔ ابراہیم نخعی نے کہا 4 چیزوں کو امام آہستہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی طرح آمین، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو وہ کہے ربنا ولک الحمد۔ تو یہ 4 چیزیں آہستہ دھیمی آواز سے پڑھنا چاہیے نماز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری چیز ہے، اور تیسری چیز ہے آمین۔ آمین بالسر، دھیمی آواز سے اور کم آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ ابراہیم نے کہا 5 چیزوں کو آہستہ پڑھا جائے، ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ گئے تو نمازی گئے یعنی مقتدی ربنا ولک الحمد، یہ بھی آہستہ کہنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہ بلکہ اکثر مقامات پر لوگ کم علمی کی وجہ سے یا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب جب رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہتے ہیں تو مقتدی بلند آواز سے ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، جبکہ آداب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آہستہ ربنا ولک الحمد کہیں، اونچی آواز سے بلند آواز سے نہ کہیں۔ یہ روایت موجود ہے مصنف عبد الرزاق میں، حدیث نمبر ہیں 2599۔ منصور نے کہا، بیان کیا کہ ابراہیم آمین آہستہ کہتے تھے، مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2636۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی دعا پر آمین کہی، اور دعا میں اصل اخفا ہے، یعنی آہستہ کہنا، دھیمی آواز سے دعا کرنا، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آمین اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2653۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ جب امام مغرب کی آخری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں
تو کیسے آمین پڑھیں، آمین کس طرح کہیں؟ تو انہوں نے کہا آہستہ سے آمین کہیں۔ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 2655۔ باب فضل التأمین، آمین کہنے کی فضیلت۔ باب نمبر ہے 112، حدیث نمبر ہے 781۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال احدکم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداہن الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے اور فرشتے بھی آسمانوں پر آمین کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک کی آمین دوسرے کے جب موافق ہو جاتی ہے، یعنی دونوں کی آمین اگر ایک ساتھ جب ادا ہوتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ اس نمازی کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کی فضیلت۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال فرماتے ہیں، المحلب نے کہا ہے کہ اس حدیث میں موافقت کے معنی یہ ہے کہ جب فرشتے آمین کہتے ہیں تو اسی وقت نمازی آمین کہتے ہیں، یعنی نمازیوں اور فرشتوں کا آمین کہنا ایک ہی وقت میں ہوتا ہے۔ فرشتوں کے آمین کہنے کے معنی یہ ہے کہ وہ نمازیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کی دعا کو قبول فرمائے، اور قرآن مجید میں فرشتوں کے استغفار کا ذکر ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 7۔ اور وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ مولا تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز کے لیے گشادہ ہے، وسیع ہے۔ فاغفر، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کر رہے ہیں۔ بس جب بندہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہے گا تو ایک وقت میں دونوں کی دعا اللہ کے پاس پہنچے گی اور فرشتوں کی آمین مقبول ہوتی ہے، اور جن کے لیے وہ شفاعت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے حق میں ان کی شفاعت بھی مقبول ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ توقع ہے کہ وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ بندوں کی آمین کو بھی قبول فرما لے گا، کیونکہ جب ایک ہی وقت میں دونوں کی آمین اس کے پاس پہنچی اور وہ ایک کی آمین قبول کرے اور دوسری کی آمین قبول نہ کرے تو یہ اس کے فضل سے بعید ہے۔ باب نمبر 113، باب جہر المأموم بالتأمین، مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنا، یعنی مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 782۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تابعه محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعیم المجمر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے، یعنی جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث مذکور کی باب کے عنوان کے ساتھ عدم مطابقت اور آمین آہستہ کہنے کی دلیل۔ امام بخاری نے اس حدیث کا عنوان قائم کیا ہے مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنا، جبکہ اس حدیث میں مقتدی کے بلند آواز سے آمین کہنے کا ذکر نہیں، صرف یہ ذکر ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم بلند آواز سے آمین کہو، آپ نے مطلقاً آمین کہنے کا حکم دیا ہے، خواہ مقتدی آہستہ آمین کہے یا بلند آواز سے آمین کہیں، بلکہ یہ حدیث
آہستہ آمین کہنے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے گا اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور فرشتوں کے قول کی موافقت آہستہ آمین کہنے میں، کیونکہ فرشتے بلند آواز سے آمین نہیں کہتے۔ تو احناف کے پاس آمین بالسر ہے، یعنی آہستہ آمین کہنا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو عنوان قائم کی، باب جہر المأمومی بالتأمین، یعنی مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنا، عنوان تو آپ قائم کر رہے ہیں کہ بلند آواز سے امام مقتدی آمین کہے گا، لیکن اس کے بعد جو آپ حدیث لا رہے ہیں، حدیث یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ تو یہاں پر حضور یہ نہیں فرمائے کہ تم بلند آواز سے آمین کہو، تو یہ قول، یہ حضور کا حکم مطلق ہے، تو اس سے یہ دلیل نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا، یہ مطلق ہے۔ احناف کے پاس قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جہاں پر جو حکم جیسا ہے ویسا ہی اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی کوئی حکم مطلق ہے تو مطلق اس پر عمل کریں گے، کوئی اگر قید کے ساتھ کوئی حکم ہے تو اس کو قید کے ساتھ اس پر عمل کریں گے۔ یعنی حضور یہاں پر مطلق فرمائے کہ آمین کہو، یہ نہیں فرمائے کہ بلند آواز سے آمین کہو، یہ نہیں فرمائے کہ آہستہ آمین کہو۔ تو لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے ہی آمین کہنا چاہیے، تو وہ لوگ اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جو حدیث لائے ہیں یہ عنوان کے خلاف ہیں، کیونکہ اس حدیث میں اشارتاً بھی بلند آواز سے آمین کہنے کی طرف ہم کو کوئی رمز نہیں ملتا، کوئی اشارہ نہیں ملتا، اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے، کنایتاً بھی نہیں ہے، بلکہ آگے جو عبارت آ رہی ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے مطابق ہو جائے، یعنی جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ ہو جائے، یعنی فرشتے جب آمین کہہ رہے ہیں اسی وقت جب یہ مقتدی آمین کہیں تو اس مقتدی کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، سابقہ گناہوں۔ تو فرشتے بلند آواز سے تو آمین نہیں کہتے، فرشتے آہستہ کہتے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوا فرشتوں کی جو موافقت ہے آہستہ آمین کہنے میں، موافقت کلی مراد ہے، یعنی مکمل طور پہ فرشتوں کی موافقت ہونا۔ کیسے ہوگی وہ؟ فرشتے اونچی آواز سے آمین نہیں بولتے، فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں، تو لہذا مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ آہستہ آمین کہے۔ آپ نے مطلقاً آمین کہنے کا حکم دیا ہے، خواہ مقتدی آہستہ آمین کہے یا بلند آواز سے آمین کہے، بلکہ یہ حدیث آہستہ آمین کہنے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے گا اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور فرشتوں کے قول کی موافقت آہستہ آمین کہنے میں، کیونکہ فرشتے بلند آواز سے آمین نہیں کہتے۔ تو اس حدیث سے پاک میں یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ان کی عبادتوں میں اور ان کی محفلوں میں اور ان کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے۔ یعنی نیک بندے اگر دعا کر رہے ہیں، اس محفل میں اگر گنہگار بندہ اگر چلا جائے اور اس نیک بندے کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس گنہگار کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ جیسا کہ مقتدی نماز پڑھنے والا آمین کہہ رہا ہے اور فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، آمین کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، تو دونوں کی آمین جب ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی آمین کو تو قبول فرماتا ہے ہی، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی دعا کو بھی اور آمین کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس میں وسیلے کی تعلیم ہے، حالانکہ یہ لوگ بھی آمین کہہ رہے ہیں، وہ لوگ بھی آمین کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دعا جب شامل ہوگی، دیکھیے دعا فرشتوں کے ساتھ جب بندوں کی پہنچے گی تو فرشتوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی دعاؤں کو قبول فرما کر مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس میں توسل کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی وسیلے کی طرف، یعنی نیک بندوں کی دعاؤں کا وسیلہ لو، نیک بندوں سے دعائیں کراؤ اور ان کی محفلوں میں، ان کی عبادتوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یعنی نیک بندوں کے ساتھ اگر آپ عبادت کریں گے، عبادت کرنے والا اگرچہ کہ اس معیار کا نہ ہو، گنہگار بھی اگر ہے، تو لہذا اس نیک بندے کے ساتھ عبادت کرنے کی وجہ سے جب دونوں کی عبادت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ نیک بندے کے صدقے میں گنہگار کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نیک بندوں
کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ عبادتیں کرنا چاہیے، اور آمین کہنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دعاؤں پر آمین کہنا چاہیے، نماز کے حد تک ہی نہیں بلکہ ہر دعا کے بعد آمین کہنے کی بڑی اہمیت ہے۔ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کی آمین قبول فرما لے، جس طرح یہ حدیث میں فرشتوں کی اللہ تعالیٰ آمین کو قبول فرماتا ہے، تو فرشتوں کے ساتھ جس کی آمین ہوں گی، یعنی نماز پڑھنے والا بندہ فرشتوں کے ساتھ جب آمین کہے گا، یعنی اس کا آمین کہنا اور فرشتوں کا آمین کہنا اگر ایک ہی وقت میں اگر واقع ہوگا بالکل، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ جب وہ آمین کہے گا تو اس بندے کی آمین اور فرشتوں کی آمین دونوں ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مغفرت فرماتا ہے۔ تو احناف کی دلیل ہے اس کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے آمین کہنے کا حکم نے فرمایا، آمین کہنے کا حکم دیے، یہ نہیں فرمایا کہ بلند آواز سے آمین کہو۔ آمین کہنے میں بظاہر دو حدیثوں کے تعارض میں تطبیق ہے، یعنی ایک حدیث میں ہے کہ بلند آواز سے کہو، ایک حدیث میں ہے کہ صرف آمین کہہ دو۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی ایک روایت میں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور اس باب کی حدیث میں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، مقتدیوں سے آپ فرمائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ تو اب ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ امام طبری نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دی، مطابقت پیدا کرے، دونوں بھی صحیح ہے۔ انہوں نے کہا یہ دونوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، بس حدیث نمبر 782 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جب مقتدی امام کے فاتحۃ الکتاب سے فارغ ہونے کے بعد، سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد آمین کہے گا تو اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور حدیث نمبر 780 میں یہ خبر دی ہے کہ جب مقتدی امام کے آمین کہنے کے بعد آمین کہے گا تب بھی اس کو یہی اجر ملے گا، اور یہ معلوم ہے کہ امام سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے، لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ خلاصہ مطلب یہی ہے کہ امام جب آمین کہیں تو تم آمین کہو، امام جب ولا الضالین پڑھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو تم آمین کہو۔ کیا مطلب؟ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا، پڑھے گا، سورہ فاتحہ ختم کرے گا تو وہ بھی آمین کہے گا، تم بھی آمین کہو۔ ایک میں اجمال ہے، ایک میں تفصیل ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔